بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر کے پاس ایک باپ بیٹی رہا کرتے تھے۔ بیٹی پتہ نہیں 16 یا 17 سال کی تھی، جبکہ باپ کی عمر 50 کے قریب ہوگی۔ باپ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت ہی محتاط رہا کرتا تھا۔ کبھی بھی اس نے گھر کے دروازے کو کھلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ وقت پر گھر واپس آتا اور اپنی بیٹی کی اتنی حفاظت کرتا جیسے کوئی پھول کی کرتا ہے۔ میں بھی اکثر ان باپ بیٹی کو دیکھتی، میرا دل چاہتا کہ میں جا کر اس کی بیٹی سے بات چیت کروں۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا، امی مجھے لگتا ہے کہ جا کر ساتھ والی سمیہ سے ملنا پڑے گا، بیچاری اکیلی ہے، کیا یہ اسکول نہیں جاتی؟ امی کہنے لگیں کہ بیٹا یہ لوگ بہت ہی عجیب سے ہیں، تم خبردار جو ان کے گھر گئیں۔ یہ باپ بیٹی 5 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی بیٹی کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ عجیب ہی بات ہے ویسے، لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے اسکول کالج بھیجتے ہیں، لیکن یہ انسان اپنی بیٹی کو گھر سے باہر تک نکلنے نہیں دیتا۔ دیکھو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بات تو حقیقت ہے، میں نے آس پاس محلے والوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی ایک عجیب سا شک ظاہر کیا۔ ایک آنٹی تو کہنے لگیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ باپ بیٹی نہیں بلکہ کوئی اور بات ہے، ورنہ اس طرح اپنی بیٹی کو ساری دنیا سے کوئی چھپا کر تو نہیں رکھتا۔ میں نے ان کے گھر بہت بار جانے کی کوشش کی، لیکن یہ آدمی اپنی بیٹی سے کسی کو ملنے بھی نہیں دیتا۔ میں آنٹی کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اگر یہ آدمی اپنی بیٹی سے کسی کو ملنے نہیں دیتا تو کیا پتہ اس کے پیچھے کوئی گہری کہانی، کوئی گہری وجہ ہوگی۔ میری بات سن کر وہ آنٹی ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، ارے بیٹا کوئی وجہ نہیں ہوگی، بس آج کل کا زمانہ ہی خراب ہے، تم بھی ان لوگوں سے دور رہو، یہ نہ ہو کہ ان کے گھر جاؤ تو کوئی نیا مسئلہ بن جائے۔ میں یہ سن کر چپ تو ہو گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں تجسس پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں کسی صورت بھی اس معاملے کو یوں ہی جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان دنوں میرے امتحان تھے، میں پھر بھی تھوڑا بھول بھال گئی تھی، لیکن ایک دن جب میں اس گھر کے دروازے کے آگے سے گزرنے لگی، مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ رونے کی آواز سن کر میں دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایک لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے رونے سے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ پھر میں نے گھر کے دروازے کے باہر لگی بیل پر ہاتھ رکھ دیا اور تب تک نہیں ہٹایا جب تک دروازہ کھل نہیں گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی انکل کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے لڑکی، اس طرح کسی کے گھر کے دروازے کی بیل نہیں بجاتے؟ تمہیں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا؟ ان کی یہ بات سن کر بھی میں پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے کہا، انکل معاف کیجیے گا، لیکن آپ کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میں پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا شاید مجھے مدد کرنی چاہیے۔ ارے کس کی مدد بیٹا؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عمر دیکھو اور مجھے دیکھو۔ تم جا کر پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، تم ابھی چھوٹی ہو، ان معاملات سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ انکل نے کھری کھری سنا کر دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں حیران پریشان سوچنے لگی کہ کتنا ہی بدتمیز اور بد اخلاق شخص ہے۔ میں تو اس کی مدد کرنے آئی تھی، لیکن اس نے الٹا مجھے ہی باتیں سنا دیں۔ میں نے گھر جا کر یہ بات اپنی امی کو بتائی تو امی مجھے مارنے کو دوڑیں، بولی کہ تمہیں ان باپ بیٹی کے معاملے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر کو تو ہے، ایک بار سمجھایا ہے، 2 بار سمجھایا ہے، تمہیں آج اپنے باپ سے باتیں سننا پڑیں گی۔ میں آج تمہارے ابا کو یہ بات بتاؤں گی کہ تم بلا وجہ کی ہمدردیاں جتانے کے لیے پڑوس میں پہنچ گئی تھیں۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، ٹھیک کہتے ہیں وہ بابا جی، تم ان کی کیا مدد کر سکتی ہو؟ اگر مسئلہ ہوتا بھی ہے تو تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ میں یہ باتیں سن کر خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں اس لڑکی سے دوستی کر کے رہوں گی جو اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ کیا پتہ میں اس کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکوں۔ ایک دن میں اپنی سہیلی مصباح کے گھر گئی، جس کا گھر اسی محلے کے اندر تھا۔ میں نے مصباح سے کہا کہ ہم چھت پر بھی چلیں گے۔ آج کل پتنگوں کا موسم تھا، لڑکے خوب پتنگیں اڑاتے تھے، ہم بھی یہی سب کچھ بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے۔ میں اور مصباح جیسے ہی چھت پر گئے، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس بوڑھے کا گھر بھی
مصباح لوگوں کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر کی صحن ہماری چھت سے نظر آ رہا تھا، یعنی میں وہاں سے بوڑھے کے گھر کا صحن نظر آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مصباح بولی کہ اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اب میں اس لڑکی سے دوستی کر سکوں گی جو اس گھر کے اندر رہتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، کیا تمہیں مجھ سے دوستی نہیں کرنی؟ وہ ناراض ہونے لگی تو میں نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ کہا کہ اس گھر میں اکیلے باپ بیٹی رہتے ہیں، باپ بیٹی سے کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، نہ ہی کسی کو اپنے گھر جانے دیتا ہے۔ اس کی بیٹی کے رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اگر ہم اس سے بات چیت کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی گہرا مسئلہ ہو اور وہ یہ بات سب سے چھپا رہا ہو۔ لگتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ میری بات سن کر مصباح نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، جانتی ہو یہ گھر کس کا ہے اور تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کی بات نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ کیا مطلب؟ بس ایک بوڑھا باپ اور اس کی بیٹی رہتے ہیں یہاں؟ کیا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ باپ بیٹی ہی ہیں؟ ہاں، باپ بیٹی ہی ہیں۔ وہ انکل تو یہی کہتے ہیں کہ اس گھر میں ان کی بیٹی رہتی ہے، اور تم ایسی عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہی ہو؟ باپ بیٹی نہیں تو کیا میاں بیوی ہیں؟ ہاں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی عمر کم ہو اور شوہر بڑی عمر کا ہو، اس لیے وہ اپنی بیوی کو کسی سے ملنے نہ دیتا ہو کہ کہیں لوگ اسے یہ نہ کہہ دیں کہ تمہاری بیوی تو بہت کم عمر ہے جبکہ تمہارا شوہر زیادہ عمر کا ہے۔ ہاں، ہو تو یہ بھی سکتا ہے، لیکن دیکھو جو بھی ہو، ہے تو وہ بھی ایک عورت نا، اسے بھی تو ضرورت ہوگی کہ کوئی اس کی مدد کرے، کوئی اس سے باتیں کرے، اور پھر سب سے بڑھ کر اگر اس کی زندگی میں کوئی بہت گہرا مسئلہ چل رہا ہو تو اسے ہماری ضرورت ہو سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چل لوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بوڑھا ہمیں اس سے بات کرنے دے گا۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ دیکھ، ہو سکتا ہم بھی اپنے ہی کام سے کام رکھیں گے تو اس بیچاری کی مدد کون کرے گا؟ ابھی میں اور مصباح یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی ہمیں صحن میں چلتی پھرتی نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر مصباح کو اشارہ کیا کہ وہ تو صحن میں آ گئی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس سے بات کر سکتے ہیں۔ مصباح کہنے لگی کہ تم ہی بات کرو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، خواہ اس بوڑھے سے بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ یہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی کہ میں اس کی فکر کروں۔ مصباح کے جانے کے بعد میں نے اس لڑکی کو اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اسے میں نے اشارہ کیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اوپر مڑ کر دیکھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے کم از کم میری طرف دیکھا تو صحیح۔ اب میں اس سے بات چیت کر سکتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اندر کو جانے لگی تھی کہ میں نے اسے اشارتاً کہا کہ میں اسے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دکھی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت کی طرف آنے لگی۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی میں بہت سارے دکھ اس نے جھیل لیے ہوں اور اب مزید دکھوں کی اس میں طاقت نہ رہی ہو۔ میں نے اس کے آتے ہی اس سے سلام کیا۔ پوچھنے لگی کہ تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا میں تمہیں اکثر دیکھتی رہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم دکھی ہو، روتی رہتی ہو، مجھے تمہارا احساس ہے۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ بولی کہ مجھ سے دوستی کر کے کیا تم بھی برباد ہونا چاہتی ہو؟ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی دکھی لگی۔ میں نے کہا تم ایک اچھی کردار والی لڑکی ہو، تم سے دوستی کر کے کوئی برباد کیوں ہونے لگا؟ اگر تم چاہو تو تم مجھ سے ہر طرح کی بات مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی اور وعدہ کرتی ہوں کسی غیر ضروری انسان کو تمہارا کوئی راز نہیں بتاؤں گی۔ میرے تو راز میرے ابا کو بھی نہیں پتا۔ کیا وہ واقعی میں تمہارے ابا ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ ہاں، میرے بدقسمت ابا، ایک بدقسمت بیٹی کا ایک بدقسمت باپ۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے اس گھر میں بند کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن اب جب اپنی کہانی دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابا نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا، میں اسی قابل تھی۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ تو پہیلیاں بھجوا رہی تھی، میرے پاس وقت کم تھا۔ اتنے میں مصباح اوپر چھت پر آ گئی اور بولی تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں اپنی امی کے ساتھ گھر واپس چلی گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مصباح کے گھر جا کر اس لڑکی سے بات چیت کیا کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا دکھ درد مجھ سے بیان کر کے اپنا دل ہی ہلکا کر لے۔ اگلے دن میں پھر مصباح کے گھر گئی۔ میں نے دیکھا چھت سے تو وہ لڑکی حسب معمول صحن میں بیٹھی ہوئی تھی،
لیکن اب کی بار اس کی سسکیوں کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی کہ میں اوپر نہیں آ سکتی، اگر تم چاہتے ہو کر نیچے کی طرف آ سکتی ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں ہچکچائی، لیکن پھر سوچا کہ اگر مدد کرنی ہی ہے تو کیوں نہ پورے طور پر کروں۔ میں چھت پھلانگ کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ کہو تو میں اپنے گھر سے دوا لا کر تمہیں دوں۔ نہیں، یہ وہ درد نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ یہ درد میری موت کے ساتھ ہی رفع ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دیکھو، دنیا میں ہر درد کا علاج ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن جب تک تم اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گی، میں تمہارے درد کا کیسے مداوع کر سکتی ہوں؟ بس تم میرے لیے دعا کیا کرو، دعا کرو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ میرا جرم بہت بڑا ہے اور میرے بابا بہت پاک دامن ہیں۔ بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو چکی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے قہوہ بنا کر دے دو۔ میں اس کے گھر کے اندر پہلی بار آئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کا کچن صاف ستھرا تھا، لیکن گھر میں عجیب حیثیت اور ویرانی سی تھی۔ اس نے کہا کہ تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھو۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر یہ بات اماں کو پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے کتنی خفا ہوں گی کہ میں ان کے منع کرنے کے باوجود اس لڑکی کے نہ صرف گھر چلی گئی بلکہ دیوار بھی پھلانگ لی۔ ایسا تو نوجوان لڑکیاں بھلا کب کرتی ہیں، لیکن اس لڑکی کی شکل اور اس کی دکھ بھری باتیں آپ بھی سنتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ خیر، میں نے اسے قہوہ بنا کر دیا اور پھر اس کے کمرے میں آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ غریب سے دکھنے والے اس باپ بیٹی کے پاس کافی کچھ تھا۔ لڑکی نے اپنے کمرے میں بہت سارے کپڑے بچا رکھے ہوئے تھے اور یہ کافی مہنگے کپڑے تھے۔ ان کپڑوں کے اوپر موتی ستارے کا کام تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولی کہ یہ کپڑے میں کبھی نہیں پہنتی۔ میں نے بھی نوٹ کیا کہ اس نے خود تو ہر وقت گندے میلے کپڑے پہن رکھے ہوتے تھے، لیکن اس کے پاس ہر طرح کے ریشمی جوڑے تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لڑکی بہت زیادہ امیر ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں تو تم انہیں پہنتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ بس پھر کبھی میں تمہیں بتاؤں گی۔ ان کپڑوں کو پہن کر مجھے خود سے وحشت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی۔ اگر تم لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، تمہیں بہت اچھے لگیں گے۔ تمہارا رنگ بھی گورا ہے اور جسامت بھی خوبصورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں کسی صورت اس کے وہ کپڑے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ اس کے بہت زیادہ کہنے پر میں نے ایک چنری اس کے کمرے سے اٹھا لی، کہا کہ مجھے بس یہ دوپٹہ چاہیے تھا، یہ مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا۔ اگر تم مجھے دے ہی رہی ہو تو یہ دے دو۔ بولی کہ ہاں، تم اسے لے جاؤ، اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر ضرور آنا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، تمہاری عمر ہی کتنی ہے اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ پھر اس نے اپنے کمرے میں رکھی ایک الماری کو بڑی احتیاط سے کھولا، اس میں سے ایک کالے رنگ کی ڈائری نکالی اور بولی، یہ میرے ابا کی ہے، امانت ہے، انہیں دے دینا، لیکن اس وقت جب میں مر جاؤں، اگر میں زندہ رہی تو اس ڈائری کو تم بھی کھول کر نہ پڑھنا اور نہ ہی انہیں دینا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، اپنی ماں کی قسم کھاؤ، تب میں تمہیں یہ ڈائری دوں گی۔ میں نے مارے تجسس کے اس سے وہ ڈائری بھی لے لی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کے پیٹ میں جو درد تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں گھر واپس آئی، اماں نے میرے ہاتھ میں اتنی مہنگی چنری دیکھی تو کہنے لگیں، بیٹی یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں تو تمہیں اتنے پیسے بھی نہیں دیکھتی کہ تم خود سے خریداری کر سکو۔ سچ سچ بتاؤ کہ یہ تم نے کس سے لی ہے؟ میں اماں سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ ڈائری کے علاوہ ہر بات میں نے اپنی ماں کو بتا دی۔ میری اماں نے یہ سنا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، بولیں کہ تم کتنی بے وقوف ہو، میں تمہیں جس بات سے منع کرتی ہوں تم وہی حرکت کرتی ہو، اور وہ بھی اس انداز سے کہ تمہیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بیٹی مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری ان بے وقوفیوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے ابا کو یا محلے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کیا کہیں گے؟ کل کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ تو مرنے کی باتیں کر رہی ہے، اگر وہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ امی آپ کتنی خود غرض ہیں۔
امی نے میری باتیں سن کر مجھ پر سختی سے پابندی لگا دی کہ میں دوبارہ اس گھر کی طرف جانے کا سوچوں بھی نہیں۔ میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنی اماں کو خواہ اتنی بڑی بات بتا دی، لیکن میرے پچھتانے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ 2 دن بعد اس گھر سے موت کی خبر آئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب حیران تھے، محلے والے بھی حیران تھے کہ ایک نوجوان لڑکی کیسے اچانک بنا کسی وجہ کے موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ سب لوگوں کو لگا کہ یہ بوڑھا آدمی ضرور کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کی موت کا قصوروار ہے، لہٰذا اسے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے۔ سب لوگ اس گھر میں جمع ہو گئے، میرے ابا بھی اسی گھر میں چلے گئے۔ ابا نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ بوڑھا رونے لگا، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اب یہ لوگ اسے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اطلاع پولیس کو کی گئی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک پراسرار موت واقع ہوئی ہے، لہٰذا یہ باتیں سن کر بوڑھا بہت زیادہ تڑپنے لگا، بولا کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا، وہ قدرتی موت فوت ہوئی ہے، میں نہیں جانتا، کافی عرصے سے وہ پریشان تھی، مجھے کیا پتا کہ اس کی پریشانی کیا تھی، میں نے اس سے تو بہت پوچھا، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا، میں آپ کو رپورٹ دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بیٹی کو تھانے اور کچہری وغیرہ کا حصہ مت بنائیں۔ ابا نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کی تفتیش کی جائے گی کہ موت کیسے واقع ہوئی، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کی موت کی وجہ بنا ہو، لیکن بنا تفتیش کے اپنی بیٹی کو دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے انصاف سے محروم کر رہے ہیں، یہ اس کا حق ہے۔ سارے محلے والوں کی باتیں سننے کے بعد بوڑھا ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن کسی بوڑھے کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ سب کو شک تھا کہ وہ زیادہ منتیں بھی اسی لیے کر رہا ہے کہ بیٹی کی موت میں خود اس کا ہاتھ ہے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو تھانے سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران خدا جانے کیا ہوا، جب بوڑھا گھر آیا تو وہ بہت مطمئن بھی تھا، حیران بھی تھا، اس کے آنسو اب خاموش ہو چکے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا آئی۔ ابا نے بھی کہا کہ بوڑھا بے قصور ہے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا، لیکن ہم اندر کی کہانی جاننا چاہتے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ بوڑھے سے جا کر پوچھا جائے، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، سو میں نے یہ بات اپنے منہ پر نہیں لائی۔ کچھ دن کے بعد میں نے سوچا کہ وہ ڈائری جو میں نے اس لڑکی سے لی تھی اور اس نے مجھ سے یہی بات کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بوڑھے باپ کو دے دینا، سوچا کہ کیوں نہ جا کر اسے دے آؤں، یہ اس کی امانت ہے، اگر میں چاہوں تو کر اسے دے آؤں، یہ اس کی امانت ہے، اگر میں چاہوں تو خود بھی پڑھ سکتی ہوں، لیکن یہ اس کی امانت ہے تو مجھے جا کر دے دینی چاہیے۔ وہی ایک لمحہ تھا جس میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کر وہ ڈائری لوٹا آؤں، مگر جیسے ہی میں نے بوڑھے کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا بوڑھا اپنا گھر لے کر یہاں سے چلا گیا ہے، اس نے اپنے کاروبار شروع کر لیا ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر بیٹی کی موت نے بوڑھے باپ کو کیسے امیر و کبیر بنا دیا۔ وہ باپ جو پہلے اس غریب محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب ایسی کون سی گیدڑ سنگھی اس کے ہاتھ لگ گئی کہ وہ بیٹی کی موت کے بعد اپنا گھر اور کاروبار شروع کر بیٹھا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ ڈائری کھول کر میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، پھر اگر کبھی وہ ملا تو میں ڈائری اسے دے دوں گی۔ ڈائری پڑھنا شروع کی تو میرے ہونٹ اڑ گئے، اس میں جو باتیں لکھی تھیں وہ بڑی ہی عجیب و غریب تھیں۔ بوڑھے کی بیٹی نے آنسوؤں سے بھری ہوئی تحریر لکھی تھی، ابا جان مجھے معاف کر دینا، میں نے جو بھی کیا اس میں غلطی میری ہی تھی، آپ کی تربیت کا کوئی قصور نہیں۔ اگر میں یعقوب کی باتوں میں نہ آتی تو وہ اس دن مجھے اپنے گھر لے کر نہ جاتا، لیکن یعقوب کی بڑی سی گاڑی دیکھ کر میں بہت مرغوب ہو گئی تھی، مجھے لگا آپ کے اور میرے سارے مسئلے یعقوب کی شادی کرنے سے حل ہو جائیں گے۔ میں یعقوب کو کسی مسیحا سے کم نہیں مانتی تھی، مگر ابا وہ مسیحا نہیں، وہ تو بھیڑیا نکلا۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی، میں جب اس کے بڑے سے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا
کہ وہ مجھے اس گھر کی بہو بنائے گا، اس گھر کی شہزادی بنا کر رکھے گا، لیکن تب جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تو میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے یہاں لایا ہے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے سامنے پڑی ہیرے چین نگل لی۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ ہیرا نگلنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت بڑا ہیرا تھا، پتہ نہیں کیسے میرے حلق سے نیچے اتر گیا۔ میری موت تو نہ واقع ہوئی، لیکن اس کی ماں آ گئی اور میں بچ گئی۔ پر اس نے جو مجھے تھوڑی دیر اس کمرے میں رکھا، وہ لمحات میری روح پر ہمیشہ کے لیے بوجھ رہیں گے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ ابا، یہ بات میں کبھی کسی ڈاکٹر کو نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں میں اسی درد کی وجہ سے مر جاؤں اور میرے پیٹ سے نکلنے والا خزانہ آپ کی غربت کو مٹا دے۔ میں آپ کی غربت کی وجہ سے خود کو کوستی ہوں، کیونکہ آپ اپنے 4 بیٹوں کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کی عزت اس نواب سے بچانے کی خاطر یہاں آ کر بیٹھے تھے، اور میں نے آپ ہی کی عزت تار تار کر ڈالی۔ ابا، مجھے معاف کر دینا۔ اس لڑکی کی غم اور دکھ کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ ساری تحریر پڑھ کر یہی خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں کہ اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ باپ بیٹی کی عزت پر آنچ نہ آنے کے لیے پوری دنیا سے لڑتا ہے، اور وہی بیٹی اگر اپنے باپ کی عزت چند لمحوں اور چند میٹھی باتوں کے آگے گوا دے تو اس سے بدقسمت کون ہوگا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔